اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ماہ مبارک کی آمد ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ رب العزت سے دعاؤں کا مہینہ ہے۔ دعا کے حوالے سے مختلف سوالات ہم پہلے بھی کہہ چکے۔ آج کا درس جو ہے وہ پہلے درس کے ساتھ مربوط ہے، چند چیزیں جو ہیں وہ اور قابل وضاحت ہیں جن کے لیے آج یہ دوسرا حصہ دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب دعا مخ العبادت، دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ لفظ صلاۃ بھی بنیادی طور پہ دعا ہی کے معنی میں ہے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے، اور یہ حکم ہے اللہ کا کہ مجھ سے مانگو۔ محتاج اپنے رب سے مانگتا رہے تو وہ اسے عطا کرتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ تم دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ جبکہ ظاہری اعتبار سے یوں ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ اس کی شرائط ہے۔ کچھ شرائط ہم نے گزشتہ اپنے پروگرام میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی تھی۔ ایک شرط تو یہ ہے پاکیزگی اپنے اندر پیدا کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پیغمبر اور آل پیغمبر پہ درود پڑھا جائے، اور توبہ کر لی جائے معصوم کے فرمان کے اعتبار سے، تو بعد میں بندہ سوال کرے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسری بات، شرط جو ہم نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ بندہ ظلم و ستم نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، غصبی مال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ معصوم کا فرمان بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنے کھانے پینے کو بھی پاکیزہ کرو اور اپنے کسب کو بھی، اپنے کام کو بھی پاکیزہ کرو۔ ایک چیز اور جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی شرائط کے ساتھ کرتے رہو، اور اس کے بعد دعا کرو، تب جا کے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا اگر کرنا چاہتے ہو تو جو اللہ سے عہد و پیمان کیے ہیں، ان اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان جو ہیں ان کو پورا کرو، اس کے بعد دعا کرو۔ جیسے ہم اعتراض کرتے ہیں یا جیسے ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں، ایسے ہی ایک بندہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے شکایت کی کہ مولا ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولا یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں ذرا تفصیلاً بیان فرمایا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تم 8 قسم کی خیانتیں کرتے ہو، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خیانت چھوڑ دو تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ پھر خود معصوم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں انکم عرفتم اللہ،
تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ پہ ایمان لانے اور اس کی معرفت کا حق یہ تھا کہ جو چیزیں اس نے تم پہ واجب قرار دی ہیں ان پہ عمل کرتے رہو، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے منع ہوتے رہو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، پھر دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ معصوم ارشاد فرماتا ہے انکم آمنتم برسول اللہ، تم اس کے رسول پہ ایمان تو لائے ہو لیکن اس کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہو۔ تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جس نبی کو مانا ہے اس کی سنتیں جو ہیں ان پہ ان کے احیاء کے لیے تم کوشش نہیں کرتے، ان سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، تمہارے ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا ثمرہ کیا ہے؟ پھر فرمایا تم اللہ کی کتاب پڑھتے تو ہو، انکم قرأتم کتاب المنزل، تم اس کی نازل کی ہوئی کتاب کو پڑھتے تو ہو لیکن تم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن تم حکم خدا کی مخالفت کرتے ہو۔ کتاب خدا کو پڑھتے ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے، سر تسلیم خم تو کرتے ہو لیکن عملی طور پہ تم اس کی مخالفت کرتے ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے آگ سے بہت ڈر ہے، یعنی جہنم سے خوف تو کھاتے ہو لیکن ہر روز اپنے عمل کے ذریعے سے اس جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اس سے دور ہونے کی کوشش نہیں کرتے عمل کے ذریعے سے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں جنت کی رغبت ہے، تم جنت کی خواہش رکھتے ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں لیکن جنت میں جانے والے عمل نہیں کرتے۔ تم اپنے مولا کی نعمتیں کھاتے تو ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جب اس مولا کی نعمتیں کھاتے ہو تو حق تو بنتا ہے نا کہ اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ نعمتیں کھاتے جاتے ہو، شکر خداوندی ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شیطان کی مخالفت کیا کرو، مولا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم شیطان کے ساتھ دشمنی کرو، اور اس نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن ہی بناؤ، لیکن تم اس سے محبت کرتے، تم اسی کے کہنے پہ عمل کرتے، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور 8ویں چیز، ہر چیز قابل توجہ ہے لیکن یہ اور زیادہ مولا نے آخری چیز میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے یہ ہماری زیادہ توجہ کی طالب ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم، کہ تم نے لوگوں کے عیبوں پہ تو بہت توجہ ہے تمہاری، وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے، لوگ فلاں فلاں غلطی کرتا ہے، فلاں میں فلاں نقص ہے، فلاں میں فلاں عیب ہے، لوگوں کے عیب تمہارے سامنے ہیں لیکن تم اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لوگوں کے عیب تم اپنے سامنے رکھتے ہو اور اپنے عیبوں کو تم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں کو ان کے عیبوں پہ تم ملامت کرتے ہو، ان کو تم برا بھلا کہتے ہو ان کے عیبوں پہ، حالانکہ زیادہ حق بنتا تھا کہ اپنے آپ کو ملامت کرتے،
زیادہ حق بنتا تھا کہ تم اپنی مذمت زیادہ کرتے، اس لیے کہ وہی عیب تم میں بھی موجود ہے۔ ایسے عالم میں تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ مولا فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی، تم نے وہ دروازے ہی بند کر دیے ہیں کہ جن دروازوں کے ذریعے سے تمہاری دعائیں بارگاہ خداوندی میں پہنچنا تھیں، ان دروازوں کو تم نے بند کر دیا ہے۔ اور وہ راستے جو ہیں وہی تم نے بند کر دیے ہیں کہ جن راستوں پر سے تمہاری دعائیں بارگاہ خداوندی میں پہنچنا تھیں۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ واصلحوا اعمالکم، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ تقوی الہی اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ واخلصوا سرائرکم، مولا کائنات مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرو، اپنی چھپی ہوئی چیزوں کو پاکیزہ کرو۔ ظاہری طور پہ لوگوں کو نہ دکھاؤ کہ میں بڑا متقی ہوں۔ جب تنہائی میں ہو، جب اپنے اندر جھانک کے دیکھو تو اس وقت اپنے اندر کو پاکیزہ کرو، اپنی تنہائیوں کو تم پاکیزہ کرو۔ وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کیا کرو، وانہوا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کیا کرو۔ فیستجیب لکم، بس تمہاری دعائیں جو ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں تو اس کی اور بھی بہت زیادہ شرائط علماء نے بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ مولا کائنات نے جو مختصر لفظوں میں جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے، نبی کو مانتے ہیں اس کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، قرآن پڑھتے ہیں قرآن کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم جنت جہنم سے بچنے کے خواہشمند ہیں تو اس سے دور رہنے کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، اور اگر ہمیں جنت میں جانے کی خواہش ہے تو جو چیزیں ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم شیطان کے دشمن ہیں تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے، اگر بندہ ہر کسی سے بچ کے جب کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اس ذات توحید کے، اس وقت اگر وہ دین کا خیال رکھتا ہے، اس وقت اگر اس میں دینداری ہے تو یہی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔